اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. وفي الأرض اور میں نے کہا تھا پچھلی آیت میں نشانیاں چلی آ رہی ہیں تو یہ اسی کا ہی تسلسل. فی الارض فی کیا ہے؟ حرف جر ہے. تو حرف جر سے کوئی جملہ بھی شروع نہیں ہوتا تو یہ کیا ہے؟ یہ مقدم ہو گیا ہے. فی کا مطلب ہوا میں اور اس نے ارض کو کیا کر دیا؟ اردی کر دیا، مجرور کر دیا زمین میں. قطعن اب یہ ہو گیا مبتدا مؤخر. مبتدا جب آغاز میں آتا ہے تو معرفہ ہوتا ہے، الف لام کے ساتھ آتا ہے. جب مبتدا مؤخر ہو جاتا ہے یعنی کہ خبر کے یا متعلق خبر کے بعد آئے تو کس حالت میں آئے گا؟ نکرہ کی شکل میں آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو قطعن قطع یقطع، قطعن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کاٹنا، کاٹ. تو قطعن جمع ہے قطعن کی، تو قطعن کا کیا مطلب ہوا؟ کٹے ہوئے ٹکڑے. قطعن کر دیتے ہیں. قطعن کا مطلب کیا ہوا جی؟ ٹکڑے، علیحدہ علیحدہ ٹکڑے. قطعن اب یہ موصوف بھی بن گیا ہے. مضاف تو نہیں بنا جی؟ نہیں سر. مضاف کیوں نہیں بنا؟ اس لیے کہ تنوین مضاف پہ نہیں آتی. تو قطعن یہ اس میں جمع ہے. ٹھیک ہے جی. ٹکڑے، ٹکڑے ٹکڑے. متجاوراتن اب یہ اس کی اس موصوف کی کیا ہو گئی؟ صفت ہو گئی. صفت موصوف کے ساتھ صفت آتی. ٹھیک ہے جی. متجاوراتن جیم واو رے مادہ ہے جارا یجورو. اس کا مطلب قریب ہونا بھی ہے، دور ہونا بھی ہے. قریب ہونا بھی، دور ہونا بھی، ہٹا ہوا ہونا بھی. رستے سے ایک سائڈ پہ یعنی حق سے ہٹا ہوا ہونا، حق سے دور ہونا. یہ مفہوم بھی آتا ہے. جیسے جارا یجورو جائرن کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایسے بندے کے لیے جائرن فاعل کے طور پہ، فاعلن جائرن جو حق سے ہٹا ہوا ہو. اور اسی طریقے سے جارن کا لفظ استعمال ہوتا ہے کس لیے جی؟ قریب ہونے کے اعتبار سے ہمسائے کے لیے. ہمسایہ، جارن ہمسایہ، قریب ہونا. اچھا، ہمسایہ ہونا، حمایتی ہونا، یہ مختلف مفہوم میں اس کا آ جاتا ہے. تو جارا یجورو. اچھا، اجارا باب افعال میں آئے گا تو جارا یجیرو. یجیرو کا مطلب تو پتہ ہونا چاہیے. اچھا، یہ جارا یجورو کا ایک مطلب ہوتا ہے بچا ہوا ہونا، کسی سے ہٹ کے بچا ہوا، دور. تو اجارا یجیرو کسی سے ہٹانا، دور کرنا، دور کر دینا کسی کے. اچھا، اس کے معنی میں قریب کر دینا بھی آ جائے، لیکن زیادہ تر اس کا معنی کیا ہے؟ دور کر دینا، ہٹا دینا. تو مجیر ان کے معنی کیا ہے؟ دور کرنے والا، دور کرنے والا، بچانے والا، دور کرنا، بچانا. یہاں پہ لکھی ہوگی کہیں پہ یا مجیرو، اے آگ سے بچانے والے. جاورا یجاورو باب مفاعلہ سے. تجاورا باب تفاعل. تجاورا یتجاورو ایک دوسرے سے الگ کرنا، ہٹا ہوا یا جدا یا الگ ہونا. ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا، ایک دوسرے سے جدا ہونا. یعنی دو اکٹھی چیزیں ہیں لیکن ایک دوسرے سے جدا ہیں. تجاورا وہ علیحدہ الگ ہوا، جدا ہوا. یا تجاورو وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے نہیں.
الگ ہونا نہیں، دور ہونا، جارن ہمسایہ حمایتی یعنی قریب ہونا، قریب۔ ایک دوسرے کے قریب قریب ہونا، متصل ہونا، ملا ہوا ہونا، قریب ہونا، ہمسایہ ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ باہم ملا ہوا ملا، ہونا، باہم ملا ٹھیک ہے جی، تجاور یا تجاورو ایک دوسرے کے قریب قریب ہونا، ملا ہوا ملا ہونا۔ اب یتجاورو اس کو کیا بنانا ہے؟ فائل فائل بنانا ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے جی؟ میم لے، یہ ہٹایا، تو میم لگائی، میم کون سی؟ پیش 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 والی، متجاورن ایک دوسرے کے قریب قریب، اور متجاورتن مؤنث قریب ہوگی، ہونے والی، باہم ایک دوسرے کے قریب ہونے والی والی، اور پھر اس کی جمع ہوگی تو کیا ہوگا جی؟ تے کھل جائے گی، کھل جائے گی، گول تے کی جگہ پہ لمبی بڑی تے، بڑی تے آ جائے گی، متجاوراتن پاس پاس ملی جڑی ہوئی ایک ساتھ اکٹھی۔ تو فی الارض زمین میں ہیں، قطع متجاوراتن ٹکڑے، زمین کے ٹکڑے ہیں، زمین کے اندر ٹکڑے ہیں، ٹکڑے ہیں۔ تو جب یہ صفت بنا، قطع ان صفت بنا ٹکڑے، تو کیا سوال پیدا ہوا جی؟ کیسے؟ کیسے، کس کے ٹکڑے، ہے جی، کن کے ٹکڑے، کس کے ٹکڑے، کے کا لفظ کے کی جی کس کے کا، ٹکڑے؟ جی جی یہ کون سے مرکب میں آتا ہے؟ مرکب اضافی نام، اضافی میں، تو یہ اضافی ہے، ٹھیک ہے ہاں جی۔ ڈرا کے دسنے میں سر کوئی غلط نہیں ہاں جی صاحب، تنوین آئی ہے تو تنوین مضاف پہ نہیں آتی، تو یہ موصوف پہ آئی ہے، تو موصوف میں جب کوئی ایک لفظ آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ کیسے؟ کیسے؟ کیسے آئے گا تو پھر صفت آئے گی، تو یہی کہہ رہے ہیں جناب، تو سر میں غلط نہیں دس رہا، غلط ہے۔ انداز شو ہو رہا ہے کہ غلطی تساں بکریاں وستیاں پٹھے چوری کریا کرو، انشاءاللہ ذہن تیز ہو، ورنہ چوری کرنے اگے پیچھے تکنا ہوشیاری نال کواد نہیں رہا، سر تو سر پکی ہے، سارے بکریاں کھانیاں نہیں۔ آج پھر خیر نہیں اس میں کہتا ہوں ٹکڑے، تو جب یہ صفت آئی ہے، موصوف ہے، تو پھر اس کی صفت کے لیے سوال ہوگا کیسے ٹکڑے؟ متجاوراتن ملے جلے جلے، ساتھ 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 ساتھ، متصل کیا ترجمہ کیا؟ باہم ملے ہوئے، بام ملے جلے، ٹھیک ہے، ملے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ تینوں کے آگے بام قطع متجاوراتن، اب یہ ہو گیا ایک مبتدا مؤخر پہلا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے جائیں، جنات، زرع، نخیل، یہ سارے کیا ہیں؟ مبتدا یہ مبتدا ہیں، مؤخر ہیں، یہ بعد میں آئے ہیں، یعنی کیا کیا چیز، یہ جو واو ہے یہ ساری عطف پہ چلی آ رہی ہے۔ تو فی الارض زمین میں ہیں، قطع متجاورات متصل، ساتھ ساتھ ملے جلے زمین کے ٹکڑے ہیں، قطع، یعنی کہیں پہ سخت زمین آ گئی، کہیں صحرا آ گیا، کہیں زرخیز آ گئی، کہیں کیچڑ والی آ گئی، کہیں بنجر آ گئی، تو ایسے زمین کے ٹکڑے ہیں۔ اور کیا ہے جی؟ جناتن، جناتن کس چیز کی جمع ہے؟ جنت، جنت جیم نون تے نون، جنہ تین اس کے جو ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا، مٹھا، 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 پنجابی کا لفظ ہے بھج، بھج کا کیا معنی ہے؟ فلاں چیز بھج گئی، مطلب ہے سج گئی، گیلی ہو، بیٹھ، پنجابی میں پٹواری میں نہیں ہے، بھج جانا یعنی کہ سج جانا، پج جانا نہیں، بھج جانا ہمارے پٹواری میں ٹوٹ جانا ہے، پنجابی میں کیا ہے؟ بھاگ جانا، بھاگنا، بندہ بھاگ گیا، بج گیا، ٹھیک ہے۔ تو زیر زبر کے فرق سے معنی بدل تو یہاں پہ کیا ہے؟ جنہ، 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 جن جنتن کس کے لیے آتا ہے؟ جنت، ایک جنت، ایک باغ، ایک باغ، جنتن جس کی جمع ہے جناتن، جنتن من الجنتی والناس کس کے لیے آتا ہے؟ جن کے لیے، جنتن کس کے لیے آتا ہے؟ ڈھال، الصوم جنہ، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے گناہوں کے خلاف۔
تو جنہ 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 کے معنی علیحدہ علیحدہ ہو گئے، لیکن ان تمام معنیوں میں ایک معنی مشترکہ ہے۔ باغ اس زمین کو کہتے ہیں جو درختوں میں چھپی ہوئی نظر نہیں آ، اوپر سے دیکھو نا باغ کو تو نیچے نظر کچھ نہیں آتا، درخت ہی نظر آتا ہے۔ جن کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے حواس سے دور چھپا ہوا ہو، چھپا نظر آتا ہے۔ نہیں ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پیچھے لڑنے والا چھپا چھپا ہوتا ہے، اس کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، وہاں وہ پیچھے چھپ جاتا ہے، تو چھپنے کا مفہوم اس کے اندر ہے۔ تو جنتن کا مطلب ہے ایک باغ، اور جناتن کا کیا مطلب ہے جی؟ زیادہ باغ، ٹھیک ہے جی۔ اور جو اس پہ آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے رفع کی حالت میں، تو یہ بھی کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے۔ فی الارض، اور زمین میں ہے، ہم ملے جلے زمین کے ٹکڑے، و جناتن، اور کیا ہے جی؟ باغات ہیں، من سے، میں سے۔ کیسے باغ ہیں جی؟ کس چیز کے باغ ہیں؟ آنابن، انبن کس کو کہتے ہیں جی؟ انگور انگور کو۔ اور آناب کس کو کہتے ہیں؟ انگور کی جمع ہے آناب۔ انگوروں کے گچھے انگوروں میں سے باغات ہیں، اور اچھا دیکھیں یہاں پہ زمین کے ٹکڑے بتائے، باغوں میں صرف انگوروں کا ذکر کر دیا، اور بھی تو باغ ہیں کہ نہیں؟ تو سمجھ لیں کہ ان میں باغوں میں سب سے ٹاپ باغ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا قرار دیا؟ انگور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے، انگوروں کے باغ، پتھر، جسم خون و خون، آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو مکے والوں نے اپنا جو غلام تھا عداس، اس کو ایک ٹرے کے اندر انگور اسی باغ کے نہر کے پانی میں دھو کے دیے، کہ اس نے کیا، کافر تھا نا، مکے کا تھا۔ اب طائف والوں نے پتھر مارے تھے، اس لیے حمیت جاگ گئی کہ مکے کے بندے کو پتھر لگے۔ ویسے تو حضور پہ ایمان نہیں لے کے آئے، حضور کا مخالف ہے، لیکن طائف والوں نے پتھر مارے نا، مکی خون گو جوش میں آ گیا۔ اس نے کہا یہ انگور لے جاؤ اور جا کے کہنا کہ باغ کے مالک نے قسم دی ہے، آپ کو قسم ہے آپ نے یہ انگور کھانے۔ اتنی وہ یعنی حمیت جو تھی نا خون کی، وہ جا گئی۔ تو جنات من آناب، انگوروں میں سے باغات ہیں، اور زرع، کیا جی؟ زراعت۔ زراعت کس چیز کو کہتے ہیں؟ فصل، اگنا۔ اللہ تعالی نے اس کو بطور چیلنج پیش کیا ہے کہ ام انتم تزرعون، تم اگاتے ہو؟ کیا تم اگاتے ہو، نہیں، یا نحن الزارعون، یا ہم اگانے والے ہیں۔ اب آج میرے ذہن سے ایک دم نکل گئی ساری، سورہ یعنی تم اگاتے ہو، یہ جو بیج تم ڈالتے ہو اس کو تم اگاتے ہو زمین سے کہ ہم اگاتے ہیں؟ تو یہ اگنے کا عمل 100% کس کا ہے جی؟ اللہ کا۔ زمیندار سے بڑا اور متوکل کوئی نہیں، بس دانا پھینکا اللہ پہ توکل کر کے آ، دانا وہی اگے گا جو اللہ چاہے گا کہ اگائے۔ تو زراعت کا یہاں پہ مطلب کیا ہے؟ زر ان کا کیا مطلب ہے؟ کھیتیاں، کھیتیاں ہیں، یعنی عام زراعت جو آپ فصل کاشت کرتے ہیں۔ اور نخیل، کھجور، نخل کس کو کہتے ہیں؟ کھجور، نخل کھجور کے گچھے کو، درخت کو کہتے ہیں۔ سر گچھا کہاں سے آتا ہے؟ نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو۔ اللہ تعالیٰ نے، فرشتے نے کہا حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے، وَحُزِّي إِلَيْكِ مِن جِزْءِ النَّخْلَةِ، اس کھجور کے جزء خشک تنے کو، حُزِّي پکڑ کے کھینچو، ہلاؤ، تو ساکت الیکی رطبًا جنیا، بالکل تازی کھجوریں آپ۔ تنا ہے، تنے کے اوپر کوئی کھجوریں لگی ہوئی نہیں، اچھا، تنا ہے بھی سوکھا ہوا، جز ان نخلا، خشک تنا ہے، اس کو کوئی ڈالی شالی کچھ بھی نہیں ہے۔ حُزِّي الیک، پکڑ کے کھینچو اس کو، تو ساکت الیکی رطبًا جنیا، تمہارے اوپر تازہ کھجور۔ رطب کس کھجور کو کہتے ہیں؟ تازہ کھجور کو۔ ہاں جی، یعنی پرانی نہیں ہے، تازہ کھجور گرے گی۔ یہ کیوں دکھایا حضرت مریم کو؟
جو اللہ اس خشک تنے سے تازہ کھجور دے سکتا ہے وہ کواری عورت کو بیٹا بھی دے سکتا ہے، قادر ہے، قادر ہے وہ. تو نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو، اور اس کی جمع کیا ہے؟ نخیل. تو کھجور کے درخت کھجوروں کے ہیں. متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل. زمین میں اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مختلف زمینوں سے مختلف چیزیں. کیا کیا چیزیں پیدا کر رہا ہے. سنوان وغیر سنوان. سنوان صاد نون واو مادہ ہے. سنون کس کو کہتے ہیں؟ جس کی جڑ ایک ہو، جس کا سرا ایک ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر رجلی، کس کو کہتے ہیں یہ عربی میں؟ ہاں؟ جڑ چاچے کو جڑ. کس کو کہتے ہیں؟ چاچے. امر رجلی جو چچا ہے آدمی کا، مرد کا چچا ہے، وہ سن وہ ابی ہی. امر رجلی سن وہ ابی ہی. جو آدمی کا چچا ہے وہ اس کے باپ کا سنو ہے، یعنی اس کے باپ کا ہم جڑ ہے. جی دونوں کی، یعنی اس کے باپ کی اور اس کے چاچے کی جڑ ایک ہے. ایک. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنو ہے اس کا. سنو ایسے پودے کو کہتے ہیں جس کی اوپر سے تنے زیادہ ہوں، جڑ ایک ہو. یعنی کھجور کا ایک درخت ہے، دانہ ایک تھا، جڑ اس سے ایک نکلی ہے، لیکن اس سے تنے دو نکل ہیں، تین نکل ہیں ایک جڑ سے. ایسے پودے ہیں کہ جی. تو سنوان نخیل کا ذکر ہے، نخیل کا ورنخیل سنوان. ایسے کھجور کے درخت جو سنوان ہیں، یعنی ایک جڑ سے دو دو تنے نکلے ہوئے ہیں. وغیر سنوان، یہ صفت ہے. سنوان کس کی صفت ہے؟ کھجور کی. نخیل کی. نخیل موصوف ہے اور صفت اس کی کیا ہے؟ سنوان. اور غیر سنوان یہ دوسری اس کی صفت ہے، غیر بغیر. سنوان یعنی دو تنوں کے بغیر، یعنی ایک تنے والی. ایک تنے والے. وسنوان اور دو یا دو سے زیادہ تنوں والے کھجور کے درخت بھی ہیں. یہ بھی بنیادی طور پہ ایک جدا حیثیت ہے، یعنی جڑ تو ایک ہی ہے، تو کسی جڑ سے اللہ دو تنے نکال رہا ہے، کسی سے ایک تنہ نکال رہا ہے. جی ایسا ہی. تو یہ کس کی قدرت ہے؟ یس کا. سین کاف یا مادہ. سقا یس کی کیا مطلب ہے جی؟ پانی پلانا. پانی پلانا. پانی پلانا یا دینا. پلانا. پانی پلانا. سقا یسکی کا مطلب کیا ہے؟ پانی پلانا. وسقاہم ربہم شرابا. اللہ تعالیٰ ان کو پلائے گا شراب طہور. باب افعال سے آیا تو اسقا یسکی. اس کا مطلب کس کا مطلب؟ پانی پلانا بھی ہے اور سیراب کرنا بھی. کھیتوں میں پانی دینا، سیراب کرنا. اسقا یسکی. تو یسکی وہ سیراب کرتا ہے، وہ پانی دیتا ہے. اور یسقا دو ہے. یس کی معروف کا قاعدہ ہے، یس کا مجہول کا قاعدہ ہے. وہ پانی پلائے گا، وہ سیراب کیا جاتا ہے. یس کی وہ سیراب کرتا ہے، اور یس کا وہ سیراب کیا جاتا ہے، کیے جاتے ہیں. رسم وائس ہو گیا نا. جی. اب یہاں پہ سیراب کرنے والے کا ذکر نہیں ہے. وہ سیراب کیا جاتا ہے، یہ سب کو سیراب کیا جاتا ہے. بما ان بازر بھی ساتھ حرف جر تھا، اس نے ما ان کو کیا کر دیا؟ مجرور. ما ان کر دیا. ما ان کا کیا مطلب ہوا جی؟ پانی. بما ان پانی کے ساتھ. اب یہ ما ان آ گیا تو مضاف بن گیا.
جی سر بن گیا نا مضاف جی جی یا نہیں بنا؟ سارے کہتے تھے تنوین جب دیکھ لی ہے تو پھر نہیں بنتا. تو کیا بن گیا؟ موصوف موصوف بن گیا. بن گیا. تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کیسا کیسا پانی؟ پانی؟ واحد ایک ہی پانی. ایک ہی پانی. یہ انگوروں کے باغ، یہ زرع کھیتیاں، یہ نخیل سنوان وغیر سنوان، پانی ہر ایک ہی ہے. چیز ایک ہی پانی سے. ٹیسٹ الگ. یعنی آپ ایک ہی درخت سے مالٹے توڑ کے کھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اے کھاؤ یہ مٹھائی، کیا دیتا ہے آدمی کو؟ میٹھے چیز رہتے ہیں. ہاں جی، خربوزہ کھا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ میٹھا نکلا ہے جی، اس کا ذائقہ ہی نہیں ہے، یہ کڑوا ہے. تو پانی بھی ایک، درخت بھی ایک، ٹیسٹ اس کے باوجود جو ہے وہ ٹیسٹ علیحدہ علیحدہ ہے. سارا یہ آج آپ نے تھوڑی چونکہ آج لمبی تھی تو تفصیل نہیں کی نا. یہ سنوان مبتدا اور غیر سنوان یہ مرکب اضافی ہے. غیر سنوان مرکب اضافی ہے جی. یہی ہاں جی ٹھیک. مہربانی. تو وہاں اور دیکھیں نا جی آخر کام چل رہا ہے. نفضل فے زواد لام. لام. فضل. فضل. فضل کہاں سے؟ فضل. فضل. یفضل کیا مطلب ہے جی اس کا؟ فضل فضیلت. حق سے زیادہ ہونا، کسی چیز کا حق سے، یعنی آپ کو کسی نے اجرت دینی ہے 1000 روپے تو وہ آپ کو اس نے پیسے دیے 1200 دیے. آپ نے گھر آ کے دیکھے تو آپ نے کہا یہ تو حق سے زیادہ ہیں. اب یہ پازیٹیو بھی آ سکتا ہے اور نیگیٹو بھی آ سکتا ہے. پازیٹیولی ایک آدمی کی حد سے کوئی چیز زیادہ ہو گئی پازیٹیولی تو اس کو قرآن کہتا ہے فضل. فضل. فضل ذالک من فضل ربی، اے میرے اللہ کا فضل ہے، یعنی یہ میرا حق تو نہیں بنتا تھا لیکن میرے رب نے دے دیا. اور اگر منفی معنی میں آ جائے تو کیوں دیتے اس سے؟ تو پھر ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فضول. فضول باتیں کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ باتیں کرنے کا حق اس کا بنتا نہیں ہے. کیے جا رہے. تو پازیٹیو معنی میں آ گیا فضل اور نیگیٹو معنی میں فضول باتیں کرتے ہیں. اب اس کو آپ لیں باب تفعیل میں، فضل یفضل تفضیلا، یہ حق سے زیادہ ہونا تھا. فضل یفضل کسی کو حق سے زیادہ دینا. اس فضل یفضل سے اس مادے سے کوئی فعل قرآن میں استعمال نہیں ہوا. یہ ہوا ہے فضل یفضل. یفضل وہ حق سے زیادہ دیتا ہے. تفضل تم دیتے ہو. افضل میں دیتا ہوں. اور نفضل ہم دیتے ہیں. ہم دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ. فضول عربی کا لفظ ہے. یہ عربی کا. اردو میں سبحان اللہ. نفضل اور ہم دیتے ہیں. حق سے زیادہ. اور ہم، یہ ترجمہ کر دیں آپ، ہم فضل کرتے ہیں اپنا. ہم کی جگہ میں نہیں ہونا چاہیے. نہیں. نون آ گیا، نون جمع کا سی. اللہ اللہ ایک ہے تو ہم اللہ. یہاں اللہ جب بھی ہم کا لفظ استعمال قرآن حکیم میں جب جمع کا لفظ آتا ہے تو پھر اللہ اپنی اتھارٹی بیان کرتا ہے. مثلا ایک آدمی ہے، مثال تو نہیں دینی، ویسے ہی میں سمجھانے لگا ہوں. ایک بندہ، اس کے دو رخ ہو سکتے ہیں، یعنی دو اس کے اسٹیٹس ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہو سکتے ہیں. ایک اس کا اسٹیٹس ہے بحیثیت انسان، ایک اختیارات. اور ہو سکتا ہے وہی آدمی کمشنر ہو. جی بالکل. اب کمشنر ہونے کی حیثیت سے جو وہ بات کرے گا وہ کیا ہوگی؟ وہ اتھارٹی ہوگی. انسان ہونے کے اپنے خاندان برادری ہے وہ باتیں بھی تو کرے گا، وہ ضروری نہیں اس کی اتھارٹی ہو. لیکن جب حیثیت کمشنر بیٹھا ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ اتھارٹی ہے. اللہ تعالیٰ بھی جب اتھارٹی میں کوئی گفتگو کرتے ہیں اپنے رب ہونے کی اتھارٹی میں تو پھر سیگا جمع کہا جائے. ہم اللہ بادشاہ بھی ہے، بادشاہ سے بادشاہ کی کیا ہے؟ تو نفضل ہم فضل کرتے ہیں. فضل کرتے ہیں، دیتے ہیں. اب کیا سوال، اس میں فاعل کون ہو گیا؟
ہم نحن فاعل ہو گیا, دینا کیا ہو گیا, حق سے زیادہ دینا کیا ہو گیا, فعل ہو گیا. تو کیا سوال پیدا ہوا, کیا دیتے ہیں؟ اور بھائی کس کو دیتے ہیں؟ جی جی ہم دیتے ہیں کس کس کو دیتے ہیں؟ بعدہا, بعدہا نہیں ہو سکتا, اب مفعول آئے گا, اور مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ نصب نصب میں ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا با دا دا. یہ بعضن نہیں آیا, بعض یعنی بعض کو, یعنی کچھ کو بعض کو ہم دیتے ہیں حق سے زیادہ. تو بعضن نہیں آیا تو یہ کیا ہو گیا؟ مضاف 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 ہو گیا, الف لام بھی چلا گیا اور تنوین تنوین بھی چلی تنوین بھی چلی گئی. تو سوال کیا پیدا ہوا, کس کو کس کے بعض, کس کے کچھ کو دیتے ہیں؟ بعضہا, ان کے کو, ان کے کچھ کو, نخیل زرعن جنات قطع صنوان, ان میں سے بعض پھلوں کو, بعض پودوں کو, بعض چیزوں کو ہم فضیلت دیتے ہیں. اللہ علا بعضن, علا مطلب پر, حرف جر تھا, بعضن مجرور ہو گیا. بعض کو بعض پر ہم فضیلت دیتے ہیں, بعض کو بعض پر ہم دیتے ہیں. فضیلت ہے, فضیلت کا ترجمہ کر لینا اوپر جو فضل جو آ گیا, یعنی ہم نے بعض پھلوں پر, پودوں پر, بعض پھلوں اور پودوں کو فضیلت دے رکھی ہے. فضیلت دے دی. آپ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ یہ کیا ہے؟ اجوا کھجور ہے. یہ اجوا ہے تو اس کا مطلب اجوا کھجور کو باقی کھجوروں پہ فضیلت فضیلت ہے. سبحان اللہ. حالانکہ غور کیا جائے تو یسقا بماء واحد, ہر ایک کو پانی ایک ہی مل رہا ہے بھائی. وہ مچھلیوں کا بھی ہے نا سر, ایک ہی سمندر میں. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي, کس چیز میں ہم فضیلت دیتے ہیں بعد کو بعد میں, کس چیز میں؟ العقلی, حمزہ قاف لام مادہ عقل یاکلو کا کیا مطلب ہے؟ کھانا. تو عقل کس چیز کو کہتے ہیں؟ کھانے والی چیز. کھانے والی چیزوں کو کہتے ہیں عقل. کہاں پہ آیا جی قرآن میں اور کوئی ذہن میں ہے؟ ضرب اللہ مثلا, اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے, کلمۃ طیبۃ, صاحب ایک طیب کلمے کی, کشجرۃ طیبۃ, جیسے ایک درخت ہو, پاکیزہ, اصلها ثابت, نیچے اس کی جڑ طے تک گئی ہو, وفرعها فی السماء, اور اس کی ڈالیاں آسمانوں پر اونچی. اتت اکلها ہینا کل یعنی اکلها, اس کا پھل آتا ہے ہر ایک موسم میں, ہر لمحے اس کا پھل. یہ ایسا درخت ہے ایمان کا درخت جس کا پھل ہر وقت ملتا رہتا ہے. سبحان اللہ. اس میں موسم کا نہیں ہے یہ 12ویں مہینے میں پھل لگیں گے اور 14ویں میں لگے گا اور دوسرے میں اور تیسرے میں. ایمان کا درخت اس کو ہر, ہاں جی. کون سی صورت ہے؟ ابراہیم ہے. سورہ ابراہیم. تو اکل کا مطلب ہو گیا پھل, ٹھیک ہے جی. تو پھلوں کے اعتبار سے, فروٹس کے اعتبار سے بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت دے دی ہے. انا بے شک, بے شک, فی ذالک, فی حرف جر, میں, ذالک اس سب میں, ان سب یہ جو سب بات آئی ہے اس سب میں ہے. لآیات, لام مذالکہ یقیناً, یہ کل گزر چکی اس لیے میں زیادہ نہیں دے رہا. آیتن ایک نشانی, آیاتن بہت سی نشانیاں, اور لآیاتن تن کیوں آ گیا؟ حالت نصب ہے. حالت نصب ہے. کیوں حالت نصب آئی جی؟ انا کی وجہ سے, یہ انا کا اسم ہے تو اس لیے حالت نصب میں چلا گیا. نشانیاں ہیں بے شک, یقیناً اس سب میں نشانیاں ہیں. لام جر کے لیے, کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ اس نے قومن کو کیا کر دیا؟ قومن, لوگوں کے لیے. تو یہ یعقلون اس کی صفت ہو گئی. یہ قومن میں قومن مضاف بن گیا ہے جی. بتائیں جی, تنوین آ گئی تو مضاف نہیں بن سکتا, تو یہ بن گیا موصوف. سر کہیں میرے کو نہیں پوچھنے. اچھا, شدید لقومن, بیٹھے ہوئے تھے چپ چپی تھے تو سو نال ٹک ٹک لائی رکھنے ہو تو بس پھر کام تو چل سی. لقومن, لوگوں کے لیے. تو یہ صفت بنا تو کیا سوال پیدا ہوا جی؟
कैसी कौन से लोग कैसे लोगों के लिए अक्ल अमल। याकिलून अकला याकिलू ऐन का अफलाम मादा है अकल इस्तेमाल समझ बूझ रखना समझ बूझ वाले लोगों के लिए निशानियां हैं समझ बूझ वालों के लिए इस सब के अंदर एक निशानियां हैं। अब अल्लाह ने मिसाल जमीन की दी है पौधों की दी है फलों की दी है और बताया क्या है इंसान। एक तो इसमें अल्लाह की कुदरत है जी बिल्कुल कि अगर किसी ने रब को पहचानना है तो ऐसे पहचानो। हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला ने जब इंसानों को बनाया तो एक मुट्ठी में जमीन से कुछ मिट्टी ली उसमें सुर्ख भी आ गई सफ़ेद भी आ गई काली मिट्टी भी आ गई और वो अल्लाह ने उस मिट्टी से इंसानों को बनाया। इसलिए कोई सफ़ेद आ रहा है कोई काला निकल रहा है कोई मुख्तलिफ कलर्स में आ रहे हैं और उसमें से कुछ अच्छे कुछ मिट्टी नरम थी कुछ सख्त मिट्टी थी तो कुछ बदबख्त निकलते हैं कुछ खुशबख्त निकलते हैं कुछ का मिजाज नरम होता है कुछ का मिजाज सख्त होता है उस हवाले से बने हुए। तो इंसानों की मिसाल भी ऐसी ही है। इंसानों की भी सेम मिसाल है कि कुछ इंसान फलों की तरह होते हैं कुछ का जायका अच्छा होता है कुछ का जायका अच्छा नहीं होता कुछ की नस्ल ऐसे एक ही चलती है कुछ की बहुत नस्ल फैल जाती है बहुत ज्यादा। एक्सक्यूज मी जी सर ये इन्ना का इसम जो है ये लाजिम नहीं है कि इन्ना के साथ जुड़ कर आए। तो भाई मुकद्दम कर दिया ना फी ज़ालिक का मुकद्दम के लिए। मुतल्लिक़ की खबर थी ना इसको मुकद्दम कर दिया ना जोर डालने के लिए जोर डाल हकीक कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा इग़फिर लहुम वरहमहुम व हासिबहुम हिसाबन यसीरा व अदखिलहुमुल जन्नह व अइज़हुम मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार अल्लाहुम्मा अज़िबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाअका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात फ़ी कुल्लि मकान व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या